ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني. الصلاة گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ و مقبولہ عابدہ و زاہدہ و مومنہ عالیہ بانو بنت مرحوم قرۃ پرویز صاحب کے اوپر ساتھ فرمایا. عزیزان گرامی، ایک ایسی مومنہ کے اظہار ثواب کی میری سزا ہے جو عزادار بھی تھی اور وزادار بھی تھی. اور غریب کی بارگاہ یہی دعا ہے کہ خدایا مرحومہ کی مغفرت فرما اور ان کے درجات فرما. چند گزارشات کرنا چاہوں گا والدین کے سلسلے میں. البتہ فضیلت فاطمی کے آئینے کیونکہ ایام منصوب ہیں میری وارم شہزادی کونین شدت المصطفیٰ صدیقہ طاہرہ ام امینہ ام القیمہ کفر سید الاولیاء مدافع ولایت عظمیٰ حضرت فاطمہ الزہرا ارادہ میں شہزادی کونین کی کچھ رہنمائی آپ کے سپرد کرنا چاہوں گا. البتہ پہلے پہچاننا ہوگا شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کو. مسلسل آپ نے تذکرہ سنا، عطائے فاطمی کے ایام گزرے اور عطائے فاطمی کے بعد بھی ولادت کی تاریخ اور پھر بھی مجالس پر بھی یقیناً مسلسل تذکرہ ہو ہی رہا ہے شہزادی کونین کا. بی بی زہرا کی زندگی ہمارے لیے مشرعہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے، فقط خواتین کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی. یہ غلط فہمی ہے کہ صرف خواتین کے لیے جناب زہرا کی زندگی نمونہ عمل ہے. بی بی زہرا کی زندگی کو اگر پہچاننا تو کم از کم 5 راستوں سے شہزادی کی عظمتوں کو درک کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیجیے کہ عظمت فاطمی کو درک کرنے کے لیے نہ کسی شاعر کا مرغ تخیل پرواز کر سکتا ہے، نہ کسی دانشور کی فکر ہو سکتی ہے. اگر یہ 5 زاویے نہ ہوں اور یہ 5 ذریعے اور راستے نہ ہوں تو بی بی زہرا کی عظمتوں کو ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے. سب سے پہلے مرحلے میں دیکھنا ہوگا کہ عظمت فاطمی کو بیان کرنے کے لیے خود قرآن مجید نے کیا کہا ہے. آپ بولیے قرآن مجید. قرآن کریم نے 15 مثبت خواتین کا تذکرہ کیا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں ساری آیات کو پیش کروں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. جناب حوا کا تذکرہ ہے، زوجہ جناب ابراہیم جناب سارہ کا تذکرہ ہے، جناب بلقیس کا تذکرہ ہے، جناب زلیخا کا تذکرہ ہے، اور آگے بڑھیے تو جناب رحمہ کا تذکرہ ہے. ہاں، اس خاتون کو میں صرف اشارہ کر دوں. یہ کون ہے رحمہ؟ زوجہ ہیں جناب ایوب جیسے پیغمبر کی. میں اپنے
اردو ہے وہ، اور دیگر اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتے ہوئے گزارش کروں گا پڑھیں جناب ایوب کی زندگی کو۔ پروردگار عالم نے جب جناب ایوب کا صبر دیکھا ہے تو مالک نے ناز کیا ہے۔ کیوں صبر کیا جناب ایوب نے؟ تنگست تھے، لوگ انہیں تانا دیتے تھے، اولاد کا مسئلہ تھا، ان تمام تر سختیوں کے باوجود جناب ایوب نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے۔ آپ توجہ کیجیے گا، چونکہ شب جمعہ ہے اس لیے اشارہ کرنا چاہوں گا، یاد کرتے رہنا چاہیے اپنے والدین کو۔ یہ جو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے 4-5 مقامات پر اپنی توحید کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کا مطلب کیا ہے کہ اماں دوا کا مطالبہ نہ کرے، اماں لباس کا مطالبہ نہ کرے کہ آپ کو لباس خریدنا ہے، وہ انفاق کہلائے گا۔ اگر ماں باپ کچھ مانگے اور اولاد دے دے تو یہ انفاق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مطالبے سے پہلے ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر دینا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ تو کیا یہ احسان فقط ان کی زندگی پر نہیں، وہ اگر اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تب بھی یہ احسان کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ میں پیش کروں گا نمونے خود سیرت فاطمی سے کہ بی بی زہرا کی زندگی سے کیا سبق ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب رحمہ نے جناب ایوب جیسے پیغمبر کی مشکلات بھری زندگی میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ پروردگار عالم نے جناب رحمہ کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جائیں سرچ کریں، یہ جو جدت پسندی کے نام پر، فیشن کے نام پر ثقافتی اغراض کا ایک سلسلہ ہے، اور پھر مغرب زدگی، حقوق نسواں کے کھوکھلے نعرے لگانے والے بہروپی افراد، کبھی آپ نے غور کیا کہ ان کے نزدیک حقوق نسواں کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون کو شوکیس کی زینت بنا دیا جائے، کسی سوئچ کا ریپر ہو اس کے اوپر اس کی برہنہ تصویر لے آئی جائے، کسی مال میں بٹھا دیا جائے، پیٹرول پمپ پہ بٹھا دیا جائے، صرف کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے آکرشن کا کیندر قرار پائے۔ اسلام ایسے حقوق کا قائل نہیں ہے، اسلام حقوق نسواں دیتا ہے، اور یقین کیجیے گا رہبر موسم انقلاب کی اس بات کو قلعی حرفوں میں لکھے جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اسلام کے تئیں نفرتوں کا سلسلہ صرف اس لیے کیونکہ اسلام نے دنیائے انسانیت کو بیداری کا سبق سکھایا ہے پوری دنیا میں۔ وغیرہ نعرے تو لگانے والے بہت سارے افراد ہیں۔ آج میں جوانوں سے گزارش کروں گا، یہ جو خواتین بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، ڈاکومنٹریز میں نے دیکھی ہیں جو اپنے جسموں کو کچھ روپے کے عوض فروخت کر دیتی ہیں، صرف کس لیے؟ تاکہ اپنی غربت کو دور کر سکیں۔ جناب رحمہ نے اپنے شوہر کی تندرستی میں بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور پروردگار عالم نے ان کا قصیدہ پڑھا، سبق ملا کہ مرد و زن فقط مالی وسعت کے موقع پر ایک دوسرے کے شریک کار اور شریک سفر قرار نہ پائیں، اگر شوہر تندرستی کا شکار ہو تب بھی خاتون کو اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دینا۔ گھرانے کا شرازہ بسا اوقات منتشر ہو جاتا ہے، البتہ کاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن مرد اگر زحمت کر رہا ہے، ہمارے استاد محترم اور مربی جناب مولانا سفیدہ صاحب کہا کرتے ہیں کہ خاتون خانہ گھر میں رہ کر کے مشکلات برداشت کرتی ہے، واقعی اس کی کوئی نظیر نہیں، لیکن مرد گھر کے باہر کتنے تھپیڑے کھاتا ہے اس کا کسی اور کو احساس نہیں ہو سکتا سوائے مردوں کے۔ زب شوہر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے گھر گھرانے کی گاڑی کو آگے بڑھانے کا کام انجام دیتے، تو ان خواتین میں جناب رحمہ کا تذکرہ ہے، انہی خواتین میں جناب خدیجہ کا تذکرہ ہے، انہی خواتین میں جناب مریم کا تذکرہ ہے۔ آپ توجہ کیجیے گا، ان اللہ اصطفاکی وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، یہ پروردگار نے جناب مریم کا قصیدہ پڑھا ہے، لیکن یہی پر مجھے یاد آتا ہے سید محمود آلوسی جیسے مفسر قرآن مجید اہل سنت سے تعلق ہے، روح المعانی میں انہوں نے لکھا ہے جناب زہرا کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، اولین اور آخرین میں تمام خواتین کی سردار ذات کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا۔
جناب مریم 13 خصوصیات بیان کیے ہیں قرآن مجید نے جناب مریم کے. پڑھیے آپ قرآن. سب سے زیادہ جس خاتون کا تذکرہ ہے وہ کون ہے؟ جناب مریم. یہ سارے کے سارے صفات ذات بنت پیغمبر میں بدرجہ اتم موجود تھے. مریم بنت عمران، فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مریم کی سرپرستی جناب زکریا نے کی. جناب زہرا مرضیہ کی سرپرستی نبی خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب مریم اس باعظمت خاتون کا نام ہے کہ پروردگار عالم نے جنہیں طہارت کی سند دی. فاطمہ اس بنت پیغمبر کا نام ہے جس کے شان میں آئے تطہیر نازل. یہی تو وجہ ہے. گزارش کر دوں امیر شام نے یہ اعلان کیا قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کا حق کسی کو نہیں. توجہ کیجیے گا اور یہاں سے اندازہ لگائیے کہ انسانی زندگی میں اس کے استاد کا کتنا اہم رول ہوتا ہے. یہ بہت اہم ہے. اگر کسی کی ذات کو پہچاننا ہو تو چند چیزیں دیکھنا ضروری ہے. مثلا کس گھرانے سے تعلق ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے. انہی چیزوں میں ایک اہم چیز کہ اس نے اپنا زانو ادب اس کے سامنے طے کی ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہو کہ انسانی زندگی میں استاد کی کتنی اہمیت ہے تو آپ پڑھیے یزید کے بیٹے معاویہ سبیل کے سلسلے میں. معاویہ دوم فراز منبر پر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یہ خلافت ہمارا حق نہیں ہے، یہ خلافت اہل بیت کا حق ہے. اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی. بڑا مجمع. سوچئے کہیں کا انسان کو تبدیل ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد کو وہ متولیشپ ملے گی. کہیں کا کوئی پرنسپل ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو نسل بعد نسل وہ پرنسپلشپ اس تک منتقل ہوتی رہتی ہے. کون ملتے ہوئے عہدے کو چھوڑے گا؟ ہے کوئی؟ اتنی بڑی حکومت کی بات دور مل رہی ہے. لوگوں کو تعجب ہوا. اس کی ماں کہتی کاش میں نے تجھے پیدا نہ کیا ہوتا. لیکن آپ دیکھیں انسانی زندگی میں استاد کا کتنا اہم عمل دخل ہے. معاویہ دوم معاویہ صدیق کہتا ہے کہ کاش میں نے جنم نہ لیا ہوتا اور میں اپنی آنکھوں سے بنی امیہ کے مظالم نہ دیکھتا. تلاش میں نکلے کہ اتنا بڑا انقلاب کیسے پیدا ہو گیا، کیسے اتنا بڑا انقلاب آ گیا. اور جب پہنچے ہیں تو اس کے استاد تک جس نے محبت اہل بیت کی تعلیم کی شمع معاویہ دوم یزید کے بیٹے کے دل میں روشن کی تھی کہ اس نے منبر بنا کر حق کا اظہار کیا. عزیزان گرامی شاگرد کس کی ہیں؟ جناب زہرا پیغمبر خاتم کی. اور آگے بڑھیے. جناب مریم کا کوئی صحیفہ موجود نہیں لیکن یہ عظمت ہے بیبی دو عالم شہزادیہ کونین کی کہ مصحف فاطمہ موجود ہے. مخلوقات عالم کے ذریعے خدا تک رسائی کا ذریعہ کس نے قرار دیا ہے؟ مصحف فاطمہ نے، شہزادیہ کونین نے، بنت پیغمبر نے. اور آگے بڑھیے. مریم وہ ہیں جنہوں نے ملائکہ سماوات کو دیکھا تو گھبرا گئی. بنت پیغمبر پر ہمارا سلام جو ملائکہ مقربین کے درگاہ پروردگار سے اس حد تک گفتگو کرتی تھی کہ نامی مقدسہ کرا. جناب مریم وہ ہیں جو ملک الموت کو دیکھتی ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہیں. بنت پیغمبر وہ ہیں جو مصلی عبادت پر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں اللہم عجل وفاتی سریعا. نہیں خلاصہ کر دوں. مریم کا ایک لال عیسیٰ. جب عیسائی برادری نے جناب مریم کے فرزند سے کچھ لینا چاہا تو آج پوری دنیا میں مسیحیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس عیسیٰ کی یادگار کے طور پر ایک صلیب کے سوا کچھ اور نہیں. جانے قربان جائیں بیبی دو عالم شہزادیہ کونین پر جن کے لال کے چاہنے والوں نے پوری دنیا میں سرزمین عاشقان کربلا معلّہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا اور دنیا کے ظالموں کو یہ پیغام دیا ظلم جہاں بھی ہو ظلم کے خلاف خدا احتجاج بلند کرنا یہ ہم حسینیوں کا تو ہے. شعر سن لیجیے. بہت خوب کہا ہے ہمارے عزیز دوست نے. کربلا دکھائی جا سکتی ہے پھر ظلم مت سمجھے زمانہ اور ہے. قاسم سلیمانی نے ایسا کر کے دکھا دیا. انجینئر ابو مہدی نے یہ کر کے دکھا دیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ علماء کی بستی ہے. لہذا میں ایک بات اپنے ان نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو مولوی نہیں ہیں. بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے لیے عالم دین ہونا شرط ہے. سر پہ امامہ ہو ٹوپی شیروانی ہو
نہیں، ان شہداء کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے جنہوں نے بی بی دو عالم کے مکتب سے اپنے آپ کو قربان چڑھایا اور پھر رہتی دنیا تک وہ افق عالم پر آفتاب عالم بن کر چمک رہے ہیں اور چمکتے رہیں گے، پوری دنیا میں ان کا تذکرہ ہوا۔ کبھی آپ نے غور کیا کیوں کہا جاتا ہے ابو مہدی المہندس؟ انجینئر کیوں بنے وہ؟ 70-80 کی دہائی میں ابو مہدی نے بغداد کے کالج میں انجینئرنگ کی، پھر شہید صدر کے ساتھ حزب الدعوۃ الاسلامیہ میں شرکت، اور پھر صدام کی جانب سے سرکوبی کا سلسلہ، کویت کا سفر، اور کویت سے پھر ایران آنا، ایران سے پھر عراق پہنچ کر حشد الشعبی کی تشکیل اور پھر داعشوں کا خاتمہ۔ انہوں نے اپنی زندگی سے ثابت کر دیا کہ کامیابی کے لیے عالم دین ہونا شرط نہیں ہے، کامیابی کے لیے فصیلت شرط ہے۔ صلوات کہتے ہیں جناب زہرا کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے میں چند ایک آیات پیش کروں تبرکاً۔ مختلف آیات ہیں قرآن مجید میں، آپ پڑھیے گا۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے 2 گھرانوں کا تذکرہ خصوصیت سے کیا ہے، اور آج گھر گھرانے سے متعلق گفتگو زیادہ ہونی چاہیے۔ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، شادی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے، شادی ہو بھی رہی ہے تو بچے کم پیدا ہو رہے ہیں۔ قانون تو بھی بنایا ہے، آپ توجہ کیجیے گا، کیوں؟ کیونکہ بی بی دو عالم کی زندگی اور ازدواجی زندگی ہمارے لیے مشرع راہ قرار نہیں پائی، بیان نہیں کیا گیا۔ کیا بی بی دو عالم، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، توجہ کیجیے گا اس ایک جملے پر، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان معصوم ہستیوں نے فقط مصیبتوں میں زندگی بسر کی، بس جہاں اہل بیت کا نام آیا وہاں غم، الم، اندوہ نہیں۔ شہزادی کونین اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی، ہاں ان کی لوری فالتو والی نہیں ہوتی تھی، بلکہ فرماتی تھی اشبہ اباک یا حسن، اے میرے بیٹے اپنے بابا کی شبیہ بننا۔ سنیں گے بھائی، گھر کا ماحول میں خوشنما ہوتا ہے، یہ پیغام ہے خواتین کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، گھر کی ماں کے لیے۔ شہزادی کونین کے سلسلے میں ملتا ہے کہ بی بی دو عالم ایک مرتبہ لوری سنا رہی، کیا دیکھا کہ امیر المؤمنین نظر آتے ہیں، فوراً بی بی دو عالم نے لہجہ بدلا اور اپنی لوری کے اشعار میں بیان فرماتی ہے اے میرے بیٹے حسن، تم اپنے نانا پیغمبر خاتم کی شبیہ ہو، تم اپنے بابا کی شبیہ نہیں ہو۔ امیر المؤمنین مسکراتے ہیں، یہ ہے گھر گھرانے کے خوبصورت ہونے کا ایک اہم پہلو جس کی جانب لوگ معمولاً متوجہ نہیں ہیں۔ اب تو بہت ساری سافٹ میوزک آ گئی ہیں، اب تو جانے کس طرح کے گانے آ گئے ہیں جس کے ذریعے لوگ اپنے بچوں کو سکون پہنچاتے ہیں، جلدی سو جائے گا تو انہیں خود موبائل پر سیریل دیکھنا ہے۔ عزیزان گرامی، شہزادی کونین کی زندگی اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے مشرع راہ اور نمونے عمل ہے۔ ایک آیات پیش کروں، مثلا پہلا وہ گھرانہ جس کا قصیدہ پڑھا ہے مالک نے، وہ کون سا گھرانہ ہے؟ جناب زکریا کا گھرانہ۔ اور یہ سورہ انبیاء والی کیا کہتا ہے کہ ان کے اندر چند ایک صفات اور خصوصیات، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعون رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ تیزی سے سبقت کرتے تھے کار خیر کی جانب۔ وقت نہیں اگر اشارہ کرتا کیوں زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا امام معصوم نے ان ذکر الخیر کنتم اولہ وآخرہ واسرہ وفرعہ ومعدنہ ومنتہا ومابا۔ اور یہ آپ زیارت جامع کبیرہ اور یہ مزہ ہے، روحانی مزہ۔ دوسرا وہ گھرانہ جس کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، وہ گھرانہ ہے پیغمبر خاتم کے آل کا گھرانہ، امیر المؤمنین کا گھرانہ۔ سورہ مبارکہ دہر کی کم از کم 18 آیتیں، اس میں مالک کا قصیدہ پڑھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا لَا نُرِیدُ مِنکُم جَزَاءً وَلَا شُکُورًا۔ وہاں دکھا کر کے کسی کام کو انجام نہیں دینا، صرف اور صرف رضایت پروردگار کو حاصل کرنا مقصود ہے۔ انہی آیات میں 2-3 آیتیں پیش کروں گا صرف اور صرف تاکہ اس زاویے سے بھی گفتگو ہو سکے اہل بیت طاہرین۔ مثلا سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 26 کو پڑھیں، معنی کیا کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا۔ یہاں ذی القربیٰ سے مراد کون ہے؟ علماء نے بیان کیا تعبیر کے طور پر بی بی دو عالم بنت پیغمبر کی شادی گرامی۔ اور آگے بڑھیے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے پیغمبر
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. ہم خود نماز پڑھنے کا کمال نہیں ہے، گھر والے بھی نماز پڑھیں. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. آپ کو پتا ہے ایک ماں کے سارے ثواب کی میں سے ادا ہے. بیوی دو عالم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی. ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، اور یعقوب میں ہمارے استاد کہا کرتے تھے آپ جو چاہتے ہیں بچے وہ بن جائیں ضروری نہیں ہے، خود آپ جو ہوں گے بچے وہی بنیں گے. بچے نقار ہوتے ہیں، جو کرتا دیکھیں گے وہی انجام دیں گے. اگر آپ اول وقت مصلی عبادت پر تو آپ کا بچہ بھی اول وقت مصلی عبادت پر نظر آئے گا. دیکھ لیجیے آپ ماحول، اگر عادت ہے تو کم سے بچے جو بھی صحیح سے بول بھی نہیں پاتے ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. عزیزان گرامی، اس نماز کی بڑی اہمیت ہے. میں چند اشعار پیش کروں. مثلا جناب رضا سرسوی اللہ مقام جنہیں میں شاعر باشعور کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نماز صاحب ایمان کی علامت ہے، نماز پنجتن پاک کی وصیت ہے. تمہیں نماز کی فرصت نہیں، قیامت ہے. نماز سید مظلوم کی امانت ہے. سر حسین جو خاک شفا سے ہٹ جاتا، گلا نماز کا کرب و بلا میں کٹ جاتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ بنا نماز کے کافی نہیں ہے حج و زکات، بنا نماز کے ملتی نہیں ہے راہ نجات. نماز دیتی ہے انسان کو باوقار حیات، نماز بخشتی ہے دل کو عزم اور ثبات. پڑھی نماز تو مومن کے دل کو چین ملا، نماز ہی سے شعور غم حسین ملا. بہت سارے اشعار میں چھوڑ رہا ہوں. علامہ قیصر بہرامی کے اشعار پڑھی آپ نماز کے سلسلے میں. ادارہ اصلاح سے خصوصی شمارہ اسی نماز کے سلسلے میں شائع ہوا. آپ لیجیے اور پڑھیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. کیا فرمایا ہم اور آپ جب کبھی بیوی دو عالم کا تذکرہ کرتے ہیں تو معمولاً جناب زہرا کی جن عصیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں. در و دیوار کے درمیان عیسیٰ جناب کی ہمارے باعث بھائی سلطان پوری کا بہترین کلام جو برادرہ محمد علی نے بھی پڑھا ہے، اسلامی سلموں پڑھ کر گئے ہیں، وہ مصیبت تو ہے ہی ہے. بیوی دو عالم کی فقط جسمانی مصیبت یہی نہیں تھی. پڑھیے گا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 155. وَنَبْلُوَكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے اور خوف کے ذریعے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پڑھیے گا سورہ بقرہ آیت نمبر 155. انفس سے مراد کیا ہے؟ جسمانی اذیتوں کے ذریعے آزمائیں گے. بیوی دوارا کی جسمانی اذیتیں بہت دونوں میں. مثلا جناب سلمان کہتے ہیں جانے قربان ماں باپ فدا ہو جائیں، اولاد قربان ہو جائیں، شہزادی کے نام ہوتا. بیوی دوارا کے سلسلے میں سلمان فارسی کہتے ہیں جب میں بنت پیغمبر کے بیت الشرف میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، بیوی نے اس حد تک چکی چلائی تھی کہ ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اور خون کے نشانات چکی پر دیکھے جا سکتے تھے. یہ جسمانی اذیت تھی شہزادی کونین کی. اس حد تک نماز پڑھی تھی بنت پیغمبر نے کہ پاؤں میں ورم آ جاتے تھے. شہزادی کونین کے عظمتوں پر ہمارا سلام. تو دوسری جگہ جہاں پر اہل سے مراد کون ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، ذات بنت پیغمبر شہزادی کونین. اور آگے بڑھیے مثلا آیت انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. امیر شاہ نے کیا کہا تھا کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا حق کسی کو نہیں، استاد ہم معین کریں گے. بالکل وہی صورتحال جو آج ٹی وی چینلز پر ہم دیکھتے ہیں ڈیبیٹ میں اسلام کی نمائندگی کون کرتا ہے، جس کو اسکرپٹ لکھ کر دے دی جاتی ہے. کوئی ریکگنائز عالم آپ کو نظر آتا ہے، معتبر عالم شیعہ سنی نہیں نظر آتا ہے معمولاً. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دور وہی ہے. امیر شاہ نے کہا قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے استاد کا انتظام ہم کریں گے. جناب ابن عباس جو ابن الامہ ہے، شاگرد رشید امیر المؤمنین ہے، آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں لوگ مفاہیم قرآن کو سننا چاہتے ہیں، لوگ قرآن مجید کی تفسیر سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، ہم قرآن کی تفسیر کو بیان کریں گے. امیر شام نے کہا استاد کا انتخاب ہم کریں گے. کہا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سنیں گے جواب. امیر شام کا ایک جواب تھا، ہمیں معلوم ہے کہ اگر تم قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 یعنی آیت اخیر کی تفسیر بیان کرو گے تو اس ایک آیت کے ضمن میں فضیلت علوی کا تذکرہ ہوگا اور فضیلت فاطمی کا تذکرہ ہوگا. یہ ہم چاہتے ہیں قرآن مجید میں آیات ادا ماشاءاللہ. میں ایک آیت اور پڑھوں تاکہ بات کو آگے بڑھا سکوں. انہی آیت میں ایک آیت ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ یہاں پر ذکر کثیر کی تعبیر کیا بیان کی علماء نے؟ تسبیحات بیبی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا یعنی اگر مشکلات میں کبھی گرفتار ہوئی ہے تو مرچوں کے فراق مت ہے، ایک مرچ اتار دیں، مشکل یہی ہے۔ شہزادی کونین نے اپنے عمل سے ثابت کیا خدا سے رو لگاؤ تمام مشکلات برطرف ہو جائیں گی۔ خود بھی فاقہ کیا ہے، اپنے بچوں کو بھی فاقہ کیا ہے، راہ خدا میں انفاق کا جذبہ رکھا ہے، خدا سے رو لگانی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح کے توہمات اور خرافات الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ۔ ابھی جو ہمیں آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی ٹریفک کی وجہ سے راستے میں رسول پور میں بلی راستہ کاٹ دیا، اب اگر میں رک جاتا تو 10 منٹ اور لیٹ ہو جاتا۔ لیکن ان بدعتوں سے مقابلہ کرنا یہ ہمارا پورا امتیاز ہے، ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں ایک روایت پیش کروں تسبیحات بیبی دو عالم کے سلسلے میں تاکہ اس مستحب عمل کو ہم میں سے کوئی نہ چھوڑ جائے۔ نماز کے فوراً بعد پہلو بدلے بغیر جس کام کو جاتے ہیں وہ کیا کام ہے؟ وہ ہے تسبیحات بیبی دو عالم کی طرح۔ میں روایت پیش کروں چھٹے امام حضرت تسبیح فاطمہ علیہ السلام فی کل یوم فی دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ الف رکعۃ فی کل یوم۔ میرے نزدیک ہر نماز کے بعد بلا فصل تسبیحات بیبی دو عالم کا پڑھنا ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے، مجھے محبوب ہے یہ ہے ذکر کثیر سے مراد۔ متعدد آیت مثلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، سورہ اسراء کے آیت نمبر 57، یہاں اکرمہ سے روایت ہے۔ یہاں وسیلہ کس کو بلانا ہے؟ نبی خاتم کو، امیر المؤمنین کو، شہزادی کونین کو، امام حسن کو، امام حسین کو۔ متعدد آیات قرآن مجید میں ایک پہلو بیبی دو عالم کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے سن لیجیے 6 سے تاکہ نیند نہ آئے، جلدی نیند آنے بات ہو۔ ڈاکٹر کامازمی نے کہا کہ متاع حق و صداقت میں فاطمہ زہرا خدا کے دین کی عزت ہے، فاطمہ زہرا امیر ملک کے طہارت ہیں، فاطمہ زہرا رئیس محفل عطرت ہیں، فاطمہ زہرا طہارتوں میں پلی آیتوں میں کھیلی ہے، علی ہے 12 مگر فاطمہ کھیلی۔ آگے بڑھتے ہیں، نبی اعظم نے کیا فرمایا ہے بیبی دو عالم کے سلسلے میں؟ بعض احادیث آپ مستقل سنتے رہتے ہیں، مثلا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ وما محمد الا رسول، قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد کچھ نہیں سوائے رسول، یعنی فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ پیغمبر خاتم نے متعدد فرمایا، حد یہ ہے اور یہ پیغام ہے موجودہ دور کے والدین کے لیے، بالخصوص ہم جیسے افراد کے لیے جو باپ ہے بچیوں، کائنات میں واحد باپ ہے نبی خاتم جو اگر مسئلہ شرعی بھی بیان کرتے تھے تو اپنی بیٹی کو اپنا مخاطب بناتے تھے، حبیبہ کہتے تھے، اور پھر کہتے تھے کل مسکرین حرام، ہر نشہ چیز حرام ہے۔ مسئلہ شرعی بیان کرتے وقت بھی بیبی دو عالم کے لیے یہ محبت اور یہ جذبہ الفت تھا نبی اعظم کے ہاں۔ بس پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها، خدا راضی و خوشنود ہوتا ہے رضا فاطمہ سے اور غضبناک ہوتا ہے غضب فاطمہ سے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے
یہ غضب اور غصہ کون سا غصہ رہا ہوگا بیوی دو عالم کا؟ وہ والا غصہ جو عام طور سے ہم جیسے جوان اپنے گھروں میں کرتے ہیں، چوراہوں پر کرتے ہیں، سفر کے دوران کرتے ہیں، معاذ اللہ نہیں، بلکہ یہ غصہ مثبت غصہ، بعض لوگوں پر غصہ کرنا ضروری ہے۔ بیوی دو عالم کی سیرت نے یہ بیان کر دیا، مثلا شہزادی کونین جب آئی ہے مسجد میں خطبہ کیا، وہ ملائکۃ الاعلی خطبہ فدق، بڑھیا بلاغات النساء جیسی کتاب میں 20ویں صدی ہجری میں جو کتاب لکھی ہوئی پہلا خطبہ قرار پایا ہے اپنی بیوی دو عالم نے، جو توحید پروردگار کے نغمے چھیڑے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نعت نبوی، امیر المؤمنین کے فضائل، فلسفہ احکام، اور پھر کہتی ہے اعلموا انی فاطمہ، جانو ہے فاطمہ۔ اور یہ بیوی دو عالم نے فقط مداحت کے نعرے نہیں لگائے ہیں، گھر کے حدود سے باہر نکلی ہیں، مکمل حجاب اور عفاف کے ہمراہ، خمار ہے، جلباب ہے، خواتین کے حصار میں شہزادی کونین کہتی ہیں نبی اعظم کی رحلت کے بعد تمہاری دینداری بوسیدہ ہو گئی، تمہارے چہروں پر جو اسلام کی نقاب ہے ہم اسے نوچیں گے، تمہارا نفاق منظر عام پر آن پہنچا ہے۔ اس موقع پر خلیفہ اول نے بیوی دو عالم کو خطاب کیا کہ آپ تو خیر البریہ کی بیٹی، ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میں بھی بیان کروں گا، ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد سے سوال کیا تھا، استاد اگر حضرت ابو بکر نے بیوی دو عالم شہزادی کونین کا اسی حد تک جواب دیا تو فدق واپس کیوں نہیں کر دیا؟ سنی عالم اپنے سنی استاد سے دریافت کرتا ہے۔ اس موقع پر بغداد میں رہنے والے اس عالم اہل سنت کا ابن ابی الحدید معتزلی کو یہی جواب تھا، مسئلہ فدق کا نہیں تھا، اگر فدق واپس کر دیتے تو آئندہ روز بنت پیغمبر پہنچتے اور انہیں خلافت بھی واپس کر دی۔ عزیزان گرامی، پیغمبر خاتم نے کہاں غصہ کرنا یہ ایک الگ موضوع پہ بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک لہر چلی، ایک فضا اٹھی، ایک فضا بنی، غصہ نہیں کرنا ہے، ہاں باقی میں غصہ نہیں کرنا ہے۔ مثلا میں نے بھی اپنی مجالس میں بیان کیا کہ آج دنیا میں 33% بچے جو بلا روی کے شکار ہو رہے ہیں وہ اپنے والدین کے بے تکا غصے کے سبب، بلا سبب غصہ کرتے ہیں، والدین آپس میں لڑتے ہیں بلا سبب۔ کیا بچے آپ کے اچھے بنیں گے؟ پھر آپ شکوہ مت کیجیے گا کہ بچے کہنا نہیں مانتے ہیں، بچے اچھے الفاظ کا انتخاب نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر 33% بچے ماں باپ کے بلا سبب غصہ کرنے کے سبب میں بلا روی کے شکار ہیں تو کہیں بچے غصہ نہ کرنے کے نتیجے میں بھی خراب ہوتے ہیں۔ کہیں غصہ کرنا بھی ضروری ہے، کہاں غصہ کرنا ضروری ہے؟ میں آپ کے سامنے صاف صاف دو یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، بچہ اگر امتحان میں نمبر کم لائے تو ہر ماں باپ ناراض ہوتا ہے، فیل ہو گئے، پوزیشن ڈاؤن ہو گئی، نمبر کم آ گئے، رینک نہیں آئی، پھر والدین جاگتے ہیں، ٹیوٹر کا انتظام کیا جاتا ہے، سلیبس چیک کیا جاتا ہے، کورس دیکھا جاتا ہے، ہوم ورک چیک کیا جاتا ہے، ڈکٹیشن ہو رہا ہے، نہ جانے کتنی مراحل کو طے کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ جو آج کے دور میں ایک بنا بن گئی ہے، ہم نارمل دینداری چاہتے ہیں۔ نارمل دینداری کیا ہے؟ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایام اذان ہے تو میرا بچہ سیاہ لباس پہن کر کے شب بیداریوں میں شرکت کرے، ماہ مبارک رمضان آئے تو صف نماز میں نظر آئے، اس کے بعد خدا حافظ۔ یہ نارمل عزاداری۔ عزیزان گرامی، جس حد تک آج کے والدین اپنے بچوں کی دینداری کے سلسلے میں حساسیت کا اظہار کر رہے ہیں، اگر یہ بڑھ جائے، جیسے نمبر کم آتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں، اسی طرح اگر نماز قضا ہو اور اظہار ناراضگی کریں تو سماج امام زمانہ کی آمد کے لائق بن جائے۔ ناراض ہوتے ہیں، بچے کی نماز قضا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن مجید نہیں چھوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو نہیں کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آداب اسلامی کا لحاظ نہیں کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ جبکہ شہزادی کونین جیسی ماں آج کی ماں کے لیے آئیڈیل ہے۔ بیوی دو عالم شب قدر کی فضیلتوں کو آپ نے کبھی سنا ہے؟ مثلا میں ایک روایت پیش کروں، روایت کہتی ہے جناب زہرا کے 9 نام ہیں، ان لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء، 9 ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ کیوں فاطمہ نام رکھا گیا؟ وجہ تسمیہ مختلف۔ ایک وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم نے بنت پیغمبر کے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے محفوظ کر دیا۔ یا سنتے رہے، خدا کا شکر ہے۔ دوسری وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیونکہ مخلوقات عالم بندگان خدا حق معرفت فاطمی سے قاصر ہیں۔
درک نہیں کر سکتے، فاطمہ کی عظمتوں کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور وجہ تسمیہ ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے انی فطمتھا بالعلم، کیونکہ ہم نے فاطمہ کو علم دے کر جہل و جہالت سے دور کر دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی فاطمہ کا چاہنے والا ہے تو اس کے ہاں جہل و جہالت کا کوئی گزر نہیں ہوگا۔ اسی طرح انہی ناموں میں محدثہ ہے، رافیہ ہے، مرضیہ، انہی ناموں میں ایک نام ہے مبارکہ، اور جو کہ جگہ یہاں پر تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کیا مطلب مبارکہ؟ بابرکت ذات ہے شہزادی کونین کی۔ میں اپنے بزرگوں سے ایک گزارش کروں گا جو ہمارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دعا دیتے وقت فقط یہ دعا مت کیجیے اللہ تمہیں لمبی عمر دے۔ لمبی عمر ہونا انسان کی عمر کی برکت کی دلیل نہیں ہے۔ کاش کہ میں یہ بات آپ تک پہنچا سکوں۔ کمال یہ نہیں کہ انسان 100 سال کا ہو جائے، کمال یہ ہے کہ 25 30 40 50 برس میں ایسے کارنامے نمایاں کر کے چلا جائے کہ اس کی زندگی دوسروں کے لیے باعث برکت بن جائے۔ جناب زہرا کوئی 200 250 سال عمر تھی، 18 برس، لیکن کتنی بابرکت زندگی قرار پائی ہے کہ آج دنیا کے گوشوں و کنار میں نسل فاطمی کے روشن ستارے موجود ہیں۔ بالخصوص 3 ممالک میں 3 نسل فاطمی کے علماء، عراق کی سرزمین پر سید علی سیستانی، ایران کی سرزمین پر سید علی خامنئی، لبنان کی سرزمین پر سید حسن نصر اللہ، تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہاں ہے بنی امیہ کے پیروکار، کیا ان کا کوئی چاہنے والا نظر آتا ہے؟ لیکن یہ امتیاز ہے بنت پیغمبر شہزادی کونین کا جو تفسیر مصداق کوثر قرار پائی ہے دنیا کے گوشوں و کنار میں، اس شاہ بیبی دو عالم شہزادی کونین موجود ہے۔ مبارک ہے بیبی دو عالم۔ اس کے پیسے ضبط ہوئے، مشینیں لگ گئیں۔ توجہ کیجیے گا، میں ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ دو عالم اگر مبارکہ ہے تو کیوں ہم کیسے یہ برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ اور میں پھر گزارش کروں گا میرے عزیزوں، گزشتہ روز نظر کا اہتمام ہوا، خدا قبول کرے، پھر ہوگا انشاءاللہ ایسے جب میں ہوتا رہے گا سال بھر، لیکن میں گزارش کروں گا برکت کے حصول کے لیے فقط یہ نظر و نیاز ہی نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہم میں سے کتنے افراد نے شہزادی کی خوشنودی کے لیے اور ان کی رضا کے لیے ایک جز قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ہمارا سوال ہے، مجلس ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے، لائیو بھی ہو سکتا ہے، بعض افراد کو برا بھی لگے، لیکن یہ سوچنا ہوگا کیا واقعی میں ہم نے چند آیات قرآن مجید کی تلاوت کی شہزادی کی خوشنودی کے حصول کے لیے؟ کیا واقعی میں ہم نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا اپنی زندگی میں جس سے بیوی دو عالم ہم سے راضی و خوشنود ہو؟ برکت مثلا میں گاؤں میں اس پڑھ رہا ہوں، کیا آج تک آپ نے سنا کہ کوئی انسان کتے کو کہہ رہا بابرکت جانور ہے چونکہ 6-7 بچے پیدا کرتا ہے سال میں؟ کہیں آپ کو سنائی دیا؟ اس کے برخلاف گوسفند کو دیکھ لیجیے، بکری سال میں کتنی مرتبہ کتنے بچے؟ 1 یا 2 جانا قربان جائے۔ نبی آقا فرماتے ہیں الغنم برکہ، یہ گوسفند یہ بکری تمہارے لیے باعث برکت ہے۔ کتے جیسے جانور کو کبھی باعث برکت نہیں کہا جاتا جو بڑی اولاد کا مالک بن جاتا ہے اور بہت سارے بچوں کا مالک بن جاتا ہے اور باپ بن جاتا ہے، ماں بن جاتی ہے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس گوسفند کا گوشت، اس کا دودھ، اس کی پوست، حد یہ ہے کہ اس کی کھاد بھی قابل استعمال ہے۔ کتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں لیکن خدا نے واقعی میں اس گوسفند میں برکت کرا دی۔ کبھی کبھی انسانی زندگی دوسروں کے لیے ویسے برکت بن جاتی ہے۔ مثلا ابھی مجھے پتا چلا، میں نے کہا بڑی اچھی لائٹ لگا رکھی ہے، پتا چلا مرحومہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے گاؤں والوں کی سہولت کے لیے ان کے ایثار ثواب کی مدد سے ایک کارنامہ انجام دیا ہے۔ واقعی میں مستحسن قدم ہے، یعنی ایثار ثواب کا ایک ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے مرحومین کی یاد میں کچھ ایسے کام انجام دے دے جس سے دوسرے فیضیاب۔ لائٹ کا انتظام کر دیا، چوراہا بنوا دیا، سڑک بنوا دی، کسی غریب کے ہاں نل کا انتظام کروا دیا۔ میں پھر گزارش کروں گا میرے عزیزوں، ہم دوسروں کے محتاج ہی نہ رہیں، گاؤں میں ہی اپنی مشکلات کو برطرف کر لیں۔ جس دن یہ جذبہ پیدا ہو گیا، جس دن یہ جذبہ پیدا ہو گیا، ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل قرار پائیں گے۔ میں ایک دو نمونے پیش کروں، مثلا آپ توجہ کیجیے گا، مثلا علامہ ہندی رضوان اللہ تعالی علیہ
بڑا نام ہے علامہ ہلی کا، تنظیم کے مکتب کے نصاب میں بھی علامہ ہلی کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ کس کے شاگرد ہیں؟ خواجہ نصیر الدین طوسی کے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کی زندگی کو پڑھیا محظوظ ہوں گے۔ کس کے وزیر ہے؟ ہلاکو خان کے۔ مغل کا دور تو قتل و غارت گری، کیسے استاد اور شاگرد نے مل کر کے سارے مسئلے کو حل کیا ہے۔ علامہ ہلی نے اپنی تقریباً 50 برس کی زندگی کو اتنا بابرکت بنا دیا تھا کہ آج بھی ان کے قلمی آثار دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ مدارس علمیہ میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اوزات علمیہ میں۔ تو کیا انہوں نے پیدا ہوتے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ علامہ ہلی کے علمی شاہکار کو اگر دیکھا جائے تو پر ڈے 1000 سطریں انہوں نے لکھی ہوں، تب جا کر کے معاملہ پورا ہوتا ہے۔ تو کیا پیدا ہوتے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا؟ نہیں بھائی، 15-18 برس اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کیا ہوگا، تب لکھنا شروع کیا ہوگا۔ یہ ہے انسانی زندگی کی برکت۔ ابھی بات آپ کے لیے واضح نہیں ہوئی، میں ایک دو مثالیں دوں۔ مثال کے طور پر آنے والا آتا ہے علامہ امینی علیہ الرحمہ کے پاس۔ علامہ امینی کون ہے؟ جنہوں نے القدیر جیسی کتاب لکھ کر ولایت کا حسین قلعہ تعمیر کیا، لکھنؤ کا بھی سفر کیا۔ آنے کے بعد وہ سنی ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یہ جو آپ کہتے ہیں علی مرتضیٰ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، کیسے ممکن ہے؟ ایک رکعت نماز پڑھنے کے لیے 1 منٹ چاہیے، 1000 رکعت نماز پڑھنے کے لیے 1000 منٹ چاہیے۔ 1000 منٹ کتنے گھنٹے بنیں گے؟ تقریباً 16.5-17 گھنٹے۔ تو کیا رات 16.5 گھنٹے کی ہوتی ہے؟ لکھا ہے علماء نے علامہ امینی علیہ الرحمہ نے مصلی بچھایا اور 1000 رکعت نماز تقریباً 7 گھنٹے میں مکمل کر لی۔ اپنے اس ایک عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ایک ادنا سا خدا نے حیدر کرار اس کارنامے کو انجام دے سکتا ہے تو وہ سید الزاہدین اور امام العارفین، وہ مولا متقیان اس کام کو کیوں کر؟ البتہ پھر ذہن میں سوال آئے گا کیسے ممکن؟ میں مثال دوں۔ مثلا قرآن کہتا ہے ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے فی لیلۃ مبارکہ۔ تو کیا شب قدر کوئی اس کا ڈیوریشن ہو جاتا ہے 70-80 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے؟ نہیں، گزشتہ راتوں کی طرح وہ بھی 6-7 گھنٹے کی۔ لیکن پروردگار عالم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا کے کیلکولیٹر میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اس رات میں انجام دیے جانے والے اعمال کے حساب و کتاب کا اندازہ لگا سکے۔ اس کا علم ہے تو فقط ذات خداوند سبحان اللہ۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کو باعث برکت بنانا ہے۔ باعث برکت کب بنے گی؟ جب ہم صرف اپنی ذات کے لیے نہ جیے بلکہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا رضایت پروردگار کے اصول کے لیے ہو۔ پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ خدایا میری زندگی محمد اور آل محمد کی زندگی جیسی ہو، میری موت محمد اور آل محمد کی موت جیسی ہو۔ آپ توجہ کیجئے گا، ایک نمبر اور سن لیجیے۔ جناب زہرا باعث برکت ہیں، مبارکہ ہیں۔ روایت کہتی ہے نبی خاتم مسجد میں تشریف فرمائے، آنے والا سائل آ کر کہتا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے لباس چاہیے، میں مسافر ہوں، اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ نبی اعظم نے اصحاب کے درمیان کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اپنے ایک صحابی کی جانب اشارہ کیا، لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پر، جانے قربان جائیں۔ شکر ہے اللہ کا بھوکے نہیں سوتے ہیں ہم، شکر ہے اللہ کا بھوکے نہیں سوتے ہیں ہم، رزق دیتا ہے ہمیں زہرا کا فاتحہ آج۔ صحابی پہنچا ہے تک الباب، کون؟ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے لباس چاہیے، مجھے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ سنیے کہ روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے شہزادی کونین نے اپنے عزیز سے ملنے والے گردن بند کو اس سائل کے سپورٹ کیا اور کہیں سے لے جا کر فروخت کر دینا، جو قیمت ملے اس سے اپنا پیٹ بھر لینا، اپنے لیے لباس فراہم کر لینا، اپنے گھر تک پہنچ جانا۔ سائل امین تھا۔ سائل آتا ہے نبی اعظم کی بزم اور آنے کے بعد کہتا ہے پیغمبر آپ کی بیٹی بنت فاطمہ الزہرا نے مجھے یہ گردن بند دیا ہے اور مجھ سے کہا اسے فروخت کر دینا، جو قیمت ملے اس سے اپنے لیے کھانا فراہم کر لینا، اپنے لیے لباس کا انتظام کر لینا، اپنے گھر چلے جانا۔ عمار جیسا بابصیرت صحابی بیٹھا ہوا ہے، ہر صحابی بابصیرت تو ضروری نہیں۔ عمار نے فوراً سوال کیا کتنے میں بیچوگے؟ وہ کہتا بس اتنے پیسے مل جائے کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرے پاس لباس ہو جائے، میں
اپنے گھر تک پہنچ جاؤں. عمار کہتے ہیں میں نے تم سے یہ گردنبند خریدا ہے، خرید لیا، اسے بہترین گوشت کا کھانا کھلایا، اس کو بہترین یمنی لباس دیا اور پھر اسے پیسے دیے کہ تم اپنے گھر کو جاؤ. اب جناب عمار نے اسے دشت میں رکھا، روپوں سے ڈھکا، اپنے غلام کو دیا، میں نے تجھے اور اس گردنبند کو نبی اعظم کو ہدیہ کیا. غلام لے کر پہنچا ہے، نبی اعظم کہتے ہیں میں نے تجھے اور اس گردنبند کو اپنی بیٹی فاطمہ کو ہدیہ کیا. جناب زہرا کے بعد پہنچا، زہرا مرضیہ کہتی ہے غلام میں نے تجھے راہ خدا میں رضا پروردگار کے حصول کی خاطر آزاد کر دیا. سنیں گے وہ غلام کیا کہتا ہے؟ غلام کہتا ہے کتنا بڑا برکت تھا ایک گردنبند جس نے ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا ہے، جس نے ایک بے لباس کو لباس بھی دیا ہے، جس نے ایک مسافر کو اس کی منزل مقصود تک پہنچایا ہے اور ایک غلام کو راہ خدا میں آزاد ہونے کا موقع دیا ہے. صلوات اپنے لیے بچیے. اب پڑھیے تاریخ میں متعدد نمونے مل جائیں گے آپ کو کہ شہزادی کونین اور امیر المؤمنین کس حد تک راہ خدا میں انفاق. یہ کون سا ہے مرضیہ ہے؟ سنیں گے آج ہمارے گھروں میں یہاں میٹر کا بھی انتظام ہے، ماشاءاللہ ہونا چاہیے، پردے بھی لگے ہوئے ہیں، لائف اسٹائل کو مینٹین کر کے چلنا ہے، اسلام بھی اسی بات کا متقاضی ہے. لیکن ہمارے پاس جتنا ہو جائے گھر میں کمبل موجود ہے، لیکن اگر تقسیم ہو رہا ہے تو لینا ضروری ہے. میں نے ایک بات شاید اسی عالمپور میں پڑھا تھا اور بار بار اس بات کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ اگر 30 سال پہلے کسی فہرست میں ہمارا نام تھا تو اب وہاں سے نام کٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ آ رہی ہے پہلی رجب. امام باقر فرماتے ہیں انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنے آنے والے دن کو گزشتہ کل سے بہتر بنانے کی فکر نہ کرے. غور کیجیے گا اس ایک مسئلے میں. ہمارے پاس کتنے کمبل ہو جاتے ہیں، کتنے لحاف ہو جاتے ہیں، ہم راضی و خوشنود نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی نہیں کہتے اللہ تیرا شکر ہے. سنیں گے جناب زہرا مرضیہ پیغمبر نے دیکھا کہ اندوہناک غمگین ہیں. پیغمبر نے سوال کیا ہے فاطمہ خیریت کو؟ بیوی والا فرماتی ہیں بابا میں کھانے کی کمی کے سبب پریشان ہوں، مجھے مریض کر دیا کھانے کی تنگی میں. اور پھر بھی اپنی حدیث میں فرماتی ہے اور بیان فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک جانور کی کھال کے سوا کچھ اور نہیں جس کو رات میں بچھونا بناتی ہوں اور دن میں اسی پر اپنے جانور کو کھانا کھلاتی ہوں. یہ ہے شہزادی کونین کی سادہ زندگی، یہ ہے آپ کی سادہ زندگی جو ہمیں مشعل راہ بنانا ہوگا. تو دوسرا معاملہ کیا ہے؟ نبی اعظم میں ایک بات اور بیان کر، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اس قسم کے بہت سارے نعرے، بہت سارے نعرے. اور یہ سوال ابھی بھی ہے بہرحال کہ اب آپ نے بیٹی بچائی گئی، بیٹی پڑھائی گئی. جو آن لائن کلاسز کیا واقعی میں 10-15 سال بعد ہم جیسے جوانوں کو اپنے بچوں کے سلسلے میں کچھ سوچنے پر مجبور نہیں کریں گے؟ غور کیجیے گا. آج نقصانات نہیں سمجھ میں آئیں گے، آنے والے برسوں میں اگر ابھی ہم نے توجہ نہیں دی کہ بچہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے، ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گزر جائے گا. لیکن آئندہ آنے والے برسوں میں اس کے جو نقصانات ہیں اسے باقاعدہ طور پر محسوس کیا جائے گا. جب موسم انقلاب کی تاکید یاد آتی ہے کہ آن لائن کلاس کے وقت اپنے بچوں کے موبائل کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہا کرو، کیا دیکھ رہے ہیں محسوس بھی نہیں ہوگا، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس سے بات ہو رہی ہے. اگر ان کی واقعی تربیت کرنی ہے، ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے معمولاً فقط جسمانی تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں. فقط جسمانی تربیت کافی نہیں ہے. جسمانی نشوونما کے لیے اور ان کی پرورش کے لیے تو جانور بھی اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. ہمیں انہیں انسان بنانا ہے. انسانی تربیت کے لیے قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام یہ ہمارے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیا ہے. عزیزان گرامی، جناب زہرا مرضیہ کے لیے پیغمبر کیا کرتے تھے؟ جب غزوہ پیغمبر گئے جناب صدیقہ طاہرہ آتی تھی تو پیغمبر 4 کاموں کو انجام دیتے تھے. کوئی دنیا میں باپ اگر انجام دیتا ہو تو مجھے بتائیے گا. 4 کام کیا ہیں؟ کاما الیہا. علماء تشریح رکھتے ہیں کاما نہا لیتا ہے ڈوب جاتے تھا. کاما الیہا یعنی دوڑ کر کے اتفاق طور پر والہانہ طور پر استقبال کرتے تھے اپنی بیٹی فاطمہ کا. پیغمبر خاتم سید المرسلین فقط استقبال کرتے تھے، نہیں کہتے تھے مرحبا بک، خوش آمدید. وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهَا، اپنی مسند پر بٹھا دیتے. وَقَبَّلَ يَدَيْهَا، اور ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. وہ کائنات میں کوئی بات تم مجھے بتائیے گا، واحد ذات پیغمبر خاتم سید المرسلین کی ذات ہے. میر صاحب نے بہت پہلے کہا تھا اللہ پہ
فاطمہ کی بزرگی زہر شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما صرف، شوہر ملا میر عرب اور شہر نجف، اللہ نے حسین و حسن سے لیے خلف، دونوں امام خلق حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ صلوات بھیجیے گا۔ نبی اعظم کے فرامین میں آپ نے غور کریے گا، اب دیکھنا امیر المومنین اور دیگر معصومین نے کیا فرمایا ہے۔ کائنات میں بہت اہم جملے فرمائے ہیں جبریل پاک۔ کائنات میں کوئی مرد اپنی زوجہ سے راضی ہو جائے کم سننے کو ملتا ہے۔ آتے ہیں ساتھ جوان، جیسے فرض کیجیے کسی ڈاکٹر کے پاس جب کوئی انسان جاتا ہے تو جانے کے بعد یہ نہیں کہے گا ڈاکٹر صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے والا مریض ہے اسی لیے گیا ہے۔ اسی طرح ہم جیسے طلاب کے بعد بھی بس اوقات لوگ آتے ہیں اپنے گھریلو مسائل کو لے کر۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں جب جنگوں کی صعوبتوں کو برداشت کر کے میں اپنے گھر کے اندر پہنچتا ہوں، میری نگاہ بنت پیغمبر پر پڑتی ہے تو میں اپنی مصیبتوں کو فراموش کر دیتا ہوں۔ کیا کردار ہے بیبی روحان؟ شہزادی کیا فرمایا تھا؟ یبنا اما احبتنی قادما ولا خائنا ولا خالفتک منذ عاشرتنی۔ ہماری ازدواجی زندگی میں جھوٹ نہیں، خیانت نہیں، ہم نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی کبھی۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں انت اعلم باللہ، آپ کی توحید سب سے بہتر ہے۔ وہ ادب آپ نے مکار ترین خاتون ہے، وہ اکرم مکرم ترین ہے، وہ اتقا تقوی ترین ہے، وہ اشد خوفا من اللہ، آپ کے ہاں خوف و خشیت خدا بندی پائی جاتی ہے۔ ایک روایت سن لیجیے، روایت کہتی ہے امیر المؤمنین فرماتے ہیں دخلت یوم منزلی فاذا برسول اللہ جالس، ایک روز میں اپنے گھر میں پہنچا، پیغمبر اعظم تشریف فرماتے ہیں، الحسن عن یمینہ، امام حسن دائیں سے، والحسین عن یسارہ، امام حسین بائیں سے، وفاطمہ بین یدیہ، شہزادی کون ہے؟ نبی اعظم کے روبرو۔ سنیں کہ روایت کیا کہتی ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں یا حسن و یا حسین، اے میرے بیٹے حسن، اے میرے لال حسین، انتما کفۃ المیزان، تم دونوں ترازو کے دو پلڑوں کے بنے، وفاطمہ لسانہ، اور میری بیٹی فاطمہ اس ترازو کے لیے اس سوئی اور کانٹے کی حیثیت رکھتی ہیں جس کے بغیر ترازو صحیح وزن نہیں بتا سکتا ہے۔ پیغمبر نے اپنے اس ایک عمل سے اور اس ایک فطرے سے ثابت کر دیا فاطمہ روح دین ہے، فاطمہ اساس دین ہے، فاطمہ محور دین ہے، فاطمہ روح دین ہے۔ عزیزان گرامی، روایات متعدد، ایک روایت اور سن لیجیے۔ مثلا معصوم فرماتے ہیں پروردگار نے اس وقت تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک اس نے میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کی عظمتوں کا اقرار اور ان سے محبت کا اظہار نہ کر لیا۔ کیا کائنات میں کوئی ہستی ہے ایسی؟ یہ ذات بی بی العالم شہزادی کونین کی قرآنی آیت آپ نے دیکھ لی، نبی آدم کے فرامین دیکھ لیے، سیرت پیغمبر کو آپ نے پڑھ لیا، امیر المؤمنین اور معصومین علیہ السلام۔ اب آپ سوچیں وقت کا امام کہہ رہا ہے فِرْقَةِ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے بنت پیغمبر نمونہ عمل۔ چوتھا مرحلہ کیا کہا ہے غیر شیعہ دانشوروں نے؟ مثلا ایک مثال دے لیجیے اور زیادہ ہو گیا۔ مثلا جوینی شافعی کیا کہتے ہیں؟ لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، اگر حسن کو مجسم صورت دے دی جائے تو وہ ذات فاطمہ بنت پیغمبر بن جائے۔ اور آگے بڑھئے، مثلا ڈاکٹر عبد المنیف سنی ہے، محقق ہے، صرف ایک خطبہ فدق کو عام خطیب کی زبان 14 صدیاں گزر جانے کے بعد جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں بنور فاطمہ اقتدیت، تو نور فاطمہ نے مجھے ہدایت یافتہ بنا دیا، کیا ہو گئے۔ اور آگے بڑھئے، ایک نام اور لے، مثلا علامہ شبلنجی، مومن بن حسن شبلنجی شافعی، تقریباً 250 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، پڑھیا ان زندگیوں کو پڑھیا۔ لکھا ہے کہ ایک بار آشوبیہ چشم میں مبتلا ہوئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، قاہرہ آتے ہیں، شبلنج مصر کا ایک شہر ہے، قاہرہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ڈاکٹر سے مراجعہ کیا، ڈاکٹر نے کہا آپ کو بینائی واپس نہیں ملے گی، نا امید نہیں ہوئے، پہنچے جناب نفیسہ خاتون کی قبر پر۔ نفیسہ کون ہے؟ نسل امام حسن مجتبی سے جناب نفیسہ خاتون، ایک ایسی خاتون جس نے اپنی زندگی میں 6000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی۔ کتنی مرتبہ؟ 6000 مرتبہ۔ تو 6000 مرتبہ نہ صحیح، 6 مرتبہ تو ہم اور آپ ختم کرنے کی کوشش کریں۔
روزانہ 60 آیتیں نہ صحیح 6 آیتیں پڑھنے کا تو عہد کرے ترجمے کے ساتھ. یقین جانیے زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، برکتوں کی فراوانی ہو جائے گی اگر انسان قرآن مجید سے اپنے آپ کو مانوس کر لے. شہزادی فرماتی ہو حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں عزیز ہیں. تلاوت کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت میرا محبوب عمل ہے. والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے. والنظر الی وجہ رسول اللہ، پیغمبر کے چہرے کو دیکھنا میرا محبوب عمل ہے. جناب نفیسہ کی قبر پر آتے ہیں، علامہ شبلنجی اور عالم کے بات کہتے ہیں اپنی آنکھ کو رکھ کر کہ اگر مجھے شفا مل گئی، توسل کیا تو میں آپ کے خانوادے کے سلسلے میں کتاب لکھوں گا. توجہ کیجیے گا، شفا مل گئی، بینائی واپس ملی، انہوں نے کتاب لکھی نور الابصار فی مناقب آل الاطہار. نبی اعظم کا تذکرہ ہے، امیر المؤمنین کا تذکرہ ہے، شہزادی کونین اور دیگر معصومین کا تذکرہ ہے. حد یہ ہے جناب زینب اور جناب سکینہ کا بھی تذکرہ ہے. جب جناب زینب کے باب میں پہنچتے ہیں تو علامہ شبلنجی نے لکھا ہے کہ ایک روز پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور نکلے ہیں مدینے کی گلیوں میں. آنے کے بعد کہتے ہیں ایوہ الناس، اے لوگو، جو اسے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، پہچانتا ہے. ومن لم یعرفها، اور جو نہیں پہچانتا ہے سن لے، فاہیہ فاطمہ بنت محمد، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. اور پھر کہتے ہیں من آداہا فقد آدانی، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. ومن آدانی فقد آد اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے کسے؟ خدا کو اذیت پہنچائی. ایک دانشور گزرے ہیں، لبنان کی سرزمین سے تعلق ہے، نام ہے سلیمان قطانی، مسیحی. انہوں نے کتاب لکھی فی وطر قمر، فارسی کا ترجمہ ہوا ہے زہی در نیام. شاید ہمارے برادر نے پڑھا اس کو. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا سلام ہو بنت پیغمبر فاطمہ الزہرا پر، جنہوں نے اپنے دور کے دشمنوں سے تنہا مقابلہ کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسیحی رہے. اور آگے بڑھئے، اسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ بنت پیغمبر فاطمہ الزہرا نے 2 سایہ شفقت حاصل کیے. ایک نبی کا سایہ رحمت، دوسرے امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کا نام لیا، علی مرتضیٰ کا سایہ رحمت. پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آغوش میں 2 بچوں کو پروان چڑھایا، ایک حسن دوسرے حسین. پھر وہ 4 مصرے پڑھوں گا، شاید آپ نے سنا ہو کہ تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اس کے انداز کا ہوتا ہے نصر. انہیں ہندہ میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ بنت پیغمبر فاطمہ الزہرا نے اپنے باپ کو 2 طرح کی محبتوں سے نوازا. ایک تو بیٹی کی محبت، دوسرے ماں کی محبت. آپ یہ جنگ خندق میں شہزادی کونین نے کس طرح جزا کا انتظام کیا، احد میں پیغمبر زخمی ہوئے، اپنے بابا کے لیے بنت پیغمبر نے کیا کیا ہے، یہ پر میں بیان کرنا چاہوں گا. بی بی دو عالم کے ناموں میں ایک نام ہے ہانیہ. ہانیہ کیا مطلب؟ یعنی جس کے ہاں شفقت پائی جائے، جس کے ہاں عطوفت پائی جائے، جس کے ہاں مہربانی پائی جائے. شہزادی کونین نے اپنی محبت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا. صرف ایک حصہ بیان کروں گا چونکہ سارے ثواب کی مجلس اور مسلسل ہو رہی ہے اور بہترین علماء اور فتوا ہے، واقعی وقت سے پہنچیے. اگر آنا ہے تو وقت سے آئیے، نہیں آنا کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ آنے کا سلسلہ روک دیجیے. آبانی مجلس کیا چاہتا ہے اس کو آپ غور کیجیے گا. لیکن یہ جو علماء آتے ہیں واقعی میں، ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم میں آئے ہیں، چلے جائیں گے. یہ بزرگ علماء جو آئیں گے تو کچھ ہم دینا چاہیں گے. آپ نہ چیخ ہے، نہ پکار ہے، نہ لا یعنی و لا حاصل باتیں، پیور باتیں جو واقعی دین کا پیغام ہے، جو سیرت ہے صدیقہ طاہرہ یا معصومین علیہ الصلوۃ. لہذا وقت سے پہنچیے تاکہ کچھ پیغامات پہنچ سکے. ہانیہ یعنی جس کے ہاں شفقت پائی جائے. بی بی دو عالم کی محبت کا پہلا نمونہ سے پیش کروں گا ماں اور باپ کے ساتھ. 5 برس کی عمر میں ملکۃ العرب اس دنیا سے رخصت ہو گئی
اور جب ملکۃ العرب کا عرب کی خواتین نے بائیکاٹ کیا ہے اور ولادت نہیں ہوئی ہے، یہ تنہا امتیاز ہے خانوادہ عصمت و طہارت کا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے جبکہ ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ سنیں گا، سن لیجیے، روایت کہتی ہے شہزادی فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا حسین میرے بطن میں تھا میں نے کبھی چراغانی نہیں کی، نور حسین سے فضا منور رہتی تھی۔ میں کبھی آپ نے بطن خدیجہ میں رہ کر شہزادی کونین جب دیکھتی ہے کہ اماں پریشان ہے، آواز ہے کہ یا اماں لا تحزن ولا تذهبي، اماں ڈریے مت، ان اللہ مع ابی، ہمارا خدا ہے جو ہمارے بابا کے ساتھ اس کی محافظت کرنے والا ہے۔ دل جوئی کی ہے نبی خاتم کی زوجہ اپنی مادر گرامی جناب خدیجہ کی اپنی ولادت سے قبل جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام۔ آپ کو جو انسانی زندگی میں ماں کا بڑا اہم کردار ہے، بڑا اہم کردار ہے۔ کوئی انسان اس وقت تک واقعی میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی زندگی میں ماں باپ کی دعائیں اس کے شامل نہ ہوں۔ ماں دعائیں نہیں دیتی ہے، باپ اگر ناراض ہو جائے اور بدعا دے دے تو امام رضا فرماتے ہیں قلت النسل وانقطاع ہے، نسل منقطع ہو جاتی ہے۔ کوئی نام لے دے، اصل خاکے کربلا بھی پہنچ جائے انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے بزرگوں سے اپنے بچوں کو دعاؤں سے نوازیں۔ سن لیجیے بات آگے ذہن میں، آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، سنیں گے آپ یہ کون بچہ ہے؟ کم حرم معصومہ میں ان کی قبر ہے۔ امام خمینی کی نماز جنازہ آقا گل پائگانی نے پڑھائی۔ تو آج کے دور کی طرح آدھار کارڈ والا مسئلہ وہاں بھی نہیں تھا، اب تو وہاں بھی ڈیجیٹل کارڈ بن گیا ہے، ایران میں بھی۔ پہلے اتنا دقیق مسئلہ نہیں تھا، تو لکھا ہے علماء نے کہ ان کے پدر بزرگوار نے ان کی تاریخ ولادت اپنی کتاب صحیفہ سجادیہ کے ایک گوشے میں لکھی تھی۔ آپ توجہ، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، میری تاریخ پیدائش صحیح والی جو ہے وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اٹھائی لکھی ہوئی ہے۔ سب کے گھر میں یہی ہوتا تھا، لکھ لیا جاتا تھا مثلا فلاں دن فلاں وقت فلاں روز۔ یہ آقا گل پائگانی کے والد نے ان کی تاریخ ولادت کہاں لکھی؟ صحیفہ سجادیہ میں۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں، صحیفہ سجادیہ امام سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، 54 دعائیں۔ دعا نمبر 24 امام سجاد نے ماں باپ کے سلسلے میں بیان فرمائی۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں میرے عزیزو، پڑھیے گا کہ امام سجاد کس انداز سے خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خدایا مجھے اپنے والدین کے سامنے رقیق القلب بنا دے۔ سوچیا، خدا کہتا ہے لا یحب الظالمین، خدا کو ظالم پسند نہیں ہے، لیکن اگر ماں باپ اولاد کے حق میں ظلم بھی کریں تو اولاد کو اجازت نہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم برے اعمال اور برے اخلاق و کردار سے پیش آؤ۔ یہ امتیاز ہے والدین کا، ان کا یہ مت قابل قبول نہیں، لیکن یہ امتیاز ہے پروردگار عالم نے اتنی اہمیت دی۔ پڑھیے گا دعا نمبر 24، بہت آسان ہے، گوگل پر سرچ کر لیجیے، ترجمہ پڑھ لیجیے۔ اردو میں ترجمہ ہے، انگریزی میں ترجمہ ہے، فارسی میں ہے، عربی میں تو دعا ہے۔ عزیزان گرامی، آقا گل پائگانی نے، اور 25 نمبر دعا اولاد کے سلسلے میں پڑھیے ان دعاؤں کو۔ آقا گل پائگانی کے والد بزرگوار نے جہاں پر ان کی تاریخ ولادت لکھی وہیں پر ان کے حق میں 3 دعائیں لکھی۔ اللہم طول عمرہ، خدایا اس نومولود کی عمر کو بابرکت بنا کر طولانی کر دے۔ وَوَسِّعْ رِزْقَهُ، اس کے رزق کو وسیع کر دے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں خدایا اس نومولود کو باعمل عالم بنا دے۔ ایسا باعمل عالم بنایا کہ امام خمینی کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی، دنیا بھر میں ان کی مرجعیت کا ایک ڈنکا تھا اور لوگ ان کی تقلید کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، ماؤں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ جناب اعلیٰ فرماتی الزم رجلها فإن الجنة تحت أقدامها، ہمیشہ اپنی ماؤں کی خدمت کرو کیونکہ جنت ان کے قدموں تلے نہایت۔ بڑی فضیلت ہے ماں باپ کی، بالخصوص ماؤں نے جو کردار ادا کیا ہے تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور یہ نعمت جب انسان سے چھین جائے بعد میں سوائے آنسو بہانے کے کچھ اور نہیں۔ تو پہلا مرحلہ جناب زہرا مرضیہ کا ماں کے ساتھ یہ کردار، باپ کے ساتھ جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ حد یہ ہے غلاظتیں پڑتی تھی نبی اعظم پر، پانی لاتی تھی، لباس بدلتا تھا پیغمبر کا، طیب و طاہر ہوتے تھے نبی خاتم، اور پھر پیغمبر وجد میں آ کے کہتے تھے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ عابد رضا مشاد گوکارپوری صاحب جیسے عالم نے کہا کہ اپنی بیٹی کو بڑا بوجھ سمجھنے والے دیکھ سرکار رسالت اسے ماں کہتے ہیں۔ کتنا اہم پیغام ہے۔
تو کیا تنہا زندگی میں اس کارنامے کو انجام دیا جناب زہرا نے؟ یہ میں پیغام دوں گا اپنے بھٹو بھائی کو. خود میرے بھی باپ کا انتقال ہو چکا ہے 99 میں. بہت سارے افراد ہوں گے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہوں گے. تنہا سیوم 40واں 10واں 20واں 6واں برسی تک محدود نہ رہے ہمارا یہ عمل. زہرا مرضیہ کی سیرت کچھ اور بتاتی ہے، پیغمبر اعظم کی سیرت کا مطالبہ کچھ اور ہے. جناب زہرا فرماتی ہے جب کبھی میں اپنے پدر بزرگوار کی مشتاق ہوتی ہوں تو اپنے آپ کو اپنے بابا کی قبر تک پہنچا دیتی ہوں. یعنی قبروں تک جانے کا سلسلہ رہنا چاہیے. اور قبروں پر جا کر آپ گلپوشی کیجئے نہ کیجئے، ہاں تلاوت قرآن کا انتظام. چونکہ بی بی دوارا نے اپنی وصیت میں فرمایا کہ امیر المؤمنین سے اکثر من تلاوت القرآن، اے ابو الحسن میری قبر پر دیر تک تلاوت قرآن کا اہتمام کیجئے. عزیزان گرامی، پانچواں مرحلہ بی بی دوارا کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے وہ دیکھنا ہوگا کہ جناب زہرا مرضیہ کے سماجی خدمات کیا ہیں. بس بات یہ پر تمام کروں گا. جناب زہرا کو آپ نے پہچانا آیات قرآنی کے ضمن میں، فرمودات نبوی کے ضمن میں. معصومین نے کیا فرمایا، میں نے صرف اشارہ کیا ہے. غیر شیعہ دانشوروں نے کیا کہا ہے بی بی دوارا کے سلسلے میں. ایک آخری بات، جناب زہرا کے سماجی خدمات کیا تھے. اصل روایت امام عسکری سے ہے کہ آنے والی ایک خاتون آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے ان علی والدۃ ضعیفہ، میری بوڑھی ماں ہے، اسے نماز میں ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی سوال درپیش ہے. اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا کہ میں آپ سے مسئلے کا حل دریافت کر سکوں. توجہ کیجیے گا. بی بی دوارا نے کہا بسم اللہ. اس نے سوال کیا، روایت کہتی ہے فاجابت، شہزادی نے اس سوال کا جواب دیا. لیکن روایت کہتی ہے اس نے دوبارہ سوال کیا، فاجابت، شہزادی نے دوبارہ جواب دیا. روایت کہتی ہے تیسری بار سوال کیا، بی بی دوارا نے پھر جواب دیا. یہاں تک کہ روایت بڑھ کر کہتی ہے فَأَشَّرَتْ، اس نے 10ویں بار سوال کیا. ہم جیسا مولوی ہوتا ہم ایک ہی بات کو بار بار پوچھے چلے جا رہے ہو. روایت کہتی ہے فَأَجَابَتْ، 10ویں بار بھی شہزادی نے اس کے سوال کا جواب دیا. اب وہ کہتی ہے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں بنت پیغمبر کے لیے باعث زحمت بن گئی. روایت سنیے گا، ایک عالم دین، ایک مبلغ، ایک مولوی، ایک طالب علم، ایک فاضل کی کتنی اہمیت ہوا کرتی ہے. پھر میں کہوں گا عالم دین سے مراد یہ عوام ٹوپی شیروانی نہیں ہے، وہ جو بھی باوسیلت انسان جس کے ابھی فہم ہو، ادراک ہو، سوچنے سمجھنے کی، بولنے کی صلاحیت. جناب زہرا کہتی ہیں جب کبھی مسئلہ پیش آئے میرے پاس آنا. پھر جناب زہرا نے اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ اگر کسی مزدور سے کہا جائے فلاں سامان کو اٹھا کر فلاں جگہ منتقل کر دو، اس کے عوض تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، کیا وہ مزدور منع کرے گا؟ وہ کہتی ہے نہیں. بنت پیغمبر فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں اگر ایک مزدور ایک بار کو ادھر سے ادھر منتقل کرے چند پیسوں کے عوض تو منع نہیں کرتا ہے، تو وہ پروردگار جس نے یہ وعدہ کیا ہے اگر تم راہ خدا میں کوئی مسئلہ شرعی بیان کرو گے تو زمین و آسمان کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. تو اس میں زحمت کیسی ہے؟ یہ ہے علم کی فضیلت. ختم کروں گا یہی میں بات کو تاکہ ہمارا کسی بھی صورت ہاتھ سے علم نہ نکلنے پائے. بچوں کی تعلیم کے لیے واقعی میں ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا. یہی وہ راستہ جس کے لیے ہم سربلند ہو سکتے ہیں. وگرنہ ایران کی ہسٹری کو آپ پڑھ لیجئے، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تمام تر موانع، تمام تر مشکلات، تمام تر مسائل، اقتصادی پابندیاں، لیکن رہبر انقلاب کی اور امام خمینی علیہ الرحمہ کی اور دیگر بزرگوں کی یہ بصیرت تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو علم سے جوڑ دیا، جس کے نتیجے میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں حیران اور پریشان. علم نے توڑے ہیں باطل نظریات کے بت، ہوں وہ پتھر کے صنم یا ہوں کسی ذات کے بت. علم نے پھینکے ہیں فرسودہ خیالات کے بت، چور کر دیتا ہے یہ رسم و روایات کے بت. جہل انسان کو فریب غم چاہ دیتا ہے، علم ہی جہل کے دریچوں میں عذاب دیتا ہے. علم سے ذہن میں ہے روشنی فکر و نظر، جہل انسان کے لیے وادی ظلمت کا سفر. علم رکھ دیتا ہے پہلو میں پہاڑوں کا جگر، جہل کو رہتا ہے ہر سانس میں حالات کا ڈر. جہل ہمت کی کمر پھاڑ دیا کرتا ہے، علم پتھر میں علم گاڑ دیا کرتا ہے. علم دیتا ہے صدا دیو کی شنگاروں میں، جہل گھر اپنا بناتا ہے ریاکاروں میں. علم کو چین کی نیند آتی ہے تلواروں میں، جہل ڈرتا ہے پہاڑوں میں ہو یا غاروں میں.
علم جب لشکر کفار سے ٹکراتا ہے جہل میدان میں علم پھینک کے بھاگتا ہے. صلوات بھیجیے گا محمد. تمام کروں گا، باتیں ہوتی رہیں گی، رسالہ ثواب ہوتا رہے گا. ایک بار پھر میں تعزیت پیش کرتا ہوں اپنی نیسا کی خدمت میں ہوں. رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خدایا ہمیں جن کے والدین بقید حیات ہیں انہیں طول عمر بابرکت صحت و عافیت کے امراض نصیب فرما، اور ہمارے جملہ مرحومین کی بیگموں اور بالخصوص مرحومہ عالیہ بانو کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما. دعا کی قبولیت کے لیے اور صلوات دیجیے گا. شاید تسکین قلب کا ذریعہ قرار پائے. ماں کا فراق واقعی مسئلہ ہے. عمر کے کسی بھی پڑاؤ میں اگر ماں جیسی نعمت اللہ دے بچارہ سب کو ہے. سورہ انبیاء کو پڑھیے گا آیت نمبر 34. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے پیغمبر ہم نے آپ کو ابدی حیات بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان مشرکین کو اللہ ابدی حیات دے دے گا. پھر مالک کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن کچھ اموات ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کا دل تڑپتا ہے. جب جب یاد آئے گی تب تک جب آرام دیا کریں. میں آپ کو بتاؤں جناب زہرا کے سلسلے میں، جناب زہرا نے امیر المومنین سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، لیکن لکھا ہے علماء نے کہ زہرا مردیاں نے امیر المومنین کو طلب کیا اور امیر المومنین سے فرماتی ہیں کہ اے ابو الحسن میں آپ سے اس چیز کا مطالبہ کروں تو آپ انکار تو نہیں کریں گے. ان کو حیرت سنیں کہ آپ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے. جناب زہرا نے کس طرح اپنے والدین کا احترام کیا ہے. کبھی شہزادی نے بیان فرمایا اے ابو الحسن جب آپ میرے بابا کو نبی خاتم کو غسل میت دے رہے تھے، غسل دے رہے تھے، اس وقت جو پیراہن نبی خدا نے زیردن کا رکھا تھا وہ پیراہن مجھے چاہیے. امیر المومنین چھپا کے رکھا تھا. مگر معلوم ہے کہ شہزادی جب دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ کہنا چاہوں گا حضور نبی علیہ کے خانہ ہو جب کبھی مرحومہ کی کوئی یادگار چیز دیکھیں گے تو یقین گریا کریں گے. ان تصویر میں نظر آ جائیں گی کہ ان کا کوئی خاص سامان نظر آ جائے گا. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اور کہ امیر المومنین نے جو اب تک اسے چھپا کر رکھا تھا مولا لے کر آتے ہیں. جیسے ہی شہزادی نے اپنے بابا کے پیرہن کو دیکھا ہے تو روایت کہتی ہے فَغُشِيَ عَلَيْهَا، شہزادی بے ہوش ہو کر گئی. نبی آپ نے جب گزرا دیکھی تھی شہزادی تو شہزادی گریا کرتی تھی. سن لیجیے جملے. یہاں تک کہ روایت کہتی ہے ایک روز نبی خدا نے کیا دیکھا، بنت پیغمبر مغموم ہے. روایت کہتی ہے پیغمبر اعظم نے گریا کیا ہے. کسی نے سوال کیا نبی خدا گریا کیوں؟ سنیں گے نبی اعظم کہتے ہیں میری دو ہی نگاہیں دیکھ رہی، میری بیٹی فاطمہ پر ظلم کیا جائے گا، میری بیٹی فاطمہ کو مارا جائے گا، میری بیٹی فاطمہ کے محسن کو شہید کیا جائے گا. میری بیٹی آواز دے رہی ہوگی واہ محمد یا محمد تستغیث ولا تغاث، صدا استغاثہ تو بلند کرے گی لیکن کوئی ایک نہ ہوگا تو میری بیٹی فاطمہ کی صدا استغاثہ کا بلند کرے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کو اتنا دے. ایک روایت اور سن لیجیے. روایت 1000 سال پرانی کتاب میں پڑھنے ہیں، کابوس سے حالات میں باقی نے لکھی ہے کہ پروردگار اپنے نبی سے کہتا ہے کہ ان اللہ یختبرک بالثلاث، اے پیغمبر خدا آپ کو 3 امتحانات سے گزارنا چاہتا ہے. وہ کیا امتحان ہے؟ عمل اول. پہلا امتحان بالجوع، بھوک کے ذریعے. شیخ ابی طالب کی 3 برس کی سختیاں کہا یا رب قبلت ورضیت، وہ امتحان مجھے منظور ہے. وَأَمَّا الثَّانِي بِالتَّكْذِيبِ وَالْخَوْفِ الشَّدِيدِ، آپ کو جھٹلایا جائے گا، آپ کو ڈرایا جائے گا. نبی آدم نے جیسے ہی یہ امتحان سنا کہتے ہیں یا رب قبلت ورضیت، یہ امتحان بھی مجھے منظور ہے. تیسرا امتحان سنیں کہ غیرت مند مومنین امیر المومنین اور جناب زہرا کے چاہنے والے تشریف فرما ہے. روایت کہتی ہے وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَخُوكَ عَلِي فَيُقْتَلْ، تیسرا امتحان کیا ہے؟ آپ کے بھائی علی مرتضیٰ کو محراب عبادت میں شہید کیا جائے گا. وَيُنَدُّكَ فَاطِمَةَ فَتُضْرَبُ وَهِيَ حَامِلٌ،
آپ کی بیٹی فاطمہ کو مارا جائے گا جبکہ وہ حاملہ ہوگی. روایت کہتی نبی اعظم نے جب یہ تیسرا امتحان سنا تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یا رب قبلت ورضیت. مجھے یہ امتحان آپ انصاف سے بتائیے ہم میں سے کسی انسان کے گھر میں اگر کوئی اجنبی آ جائے تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ کبھی آپ نے زیارت ہے اس سے پڑھا نہیں جاتا جناب زہرا کا مسائل کا یہ ہے. کبھی آپ نے جناب زہرا کی زیارت کو غور سے پڑھا تو امام جواد سے ہم تک پہنچی ہے تو ایک لفظ ہے مقبوضہ. مقبوضہ کا تو سمجھتے ہیں ایک ایسی خاتون جس پر کسی ایک دو فرد نے حملہ نہ کیا ہو. روایت کہتی ہے مسجد میں جتنے افراد تھے سب ایک کی سربراہی میں در فاطمہ پر آگ اور لکڑیوں کو لے کر آئے تھے. سب نے مل کر جناب زہرا مرضیہ کو دونوں دیوار کے درمیان گھسا تھا. غیرت مند امیر المومنین گھر کے اندر تشریف فرمائے. کیسے برداشت کیا ہوگا امیر المومنین نے؟ لیکن چونکہ عہد لے لیا تھا پروردگار عالم نے اور نبی اعظم نے لہذا امیر المومنین نے صبر کا مظاہرہ کیا. اشرف اللہ اشرف اللہ. سنیے ایک تو پہلو اور سنیے بس میں ختم کر رہا ہوں اور امید یہی الفاظ انشاءاللہ تسکین قلب کا ذریعہ اور مرحومہ کے غروب درجات کا ذریعہ قرار پائیں گے. روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین نے اپنے بابا جناب ابو طالب کے دعوے مفارقت کو برداشت کیا. نہیں ملتا ہے کہ امیر المومنین بے ہوش ہوئے ہوں. امیر المومنین نے ماں فاطمہ بنت اسد کی مشکلات کو برداشت کیا. نہیں ملتا ہے کہ امیر المومنین بے ہوش ہوئے ہوں. امیر المومنین نے نبی اعظم کی رحلت کے غم کو برداشت کیا. نہیں ملتا ہے کہ امیر المومنین بے ہوش ہوئے ہوں. امیر المومنین نے جناب جعفر طیار کی شہادت کے غم کو برداشت کیا. نہیں ملتا ہے کہ امیر المومنین بے ہوش ہوئے ہوں. لیکن جب زہرا مرضیہ اس دنیا سے رخصت ہوئی حسن حسین آگے بڑھتے مسجد میں جا کر اپنے بابا کو ماں کی شہادت کی خبر دیتے تو روایت کہتی فاتح خیبر علی فاتح حمزہ علی روئے زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے. میں کہوں گا مولا فقط خبر شہادت سنی تو برداشت نہیں کر سکے. ذرا میدان کربلا میں آئیے. آپ کی لاڈلی زینب آپ کے مالدار حسین کے سرتن میں جدائی ہوتے ہوئے دیکھیں گی کیسے برداشت کریں گی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تھوڑا کوئی مدد ہے سوائے جمع اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ اور پھر جناب زہرا کی جو وصیت کے خطرات ہیں. اے ابو الحسن رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا. رات کی تاریکی میں کفن اور قنوت کی منزلوں سے گزار کر سپرد لحد کیجیے گا. اور پھر مولا کہتے ہیں وقت کے لیے یتامہ. اے ابو الحسن آپ اپنے گلیے کو دو حصوں میں تقسیم کیجیے گا. آپ مجھ پر بھی گریہ کیجیے گا. آپ میرے کمسن یتیم بچوں پر بھی گریہ کیجیے گا. آپ سوچئے امام حسن مجتبی کی عمر تقریباً 6 برس. امام حسین کی عمر مبارک تقریباً 5 برس. جناب زینب کی عمر تقریباً 3.5 برس. کلثوم ان سے بھی کم سن ہے. کیسے امیر المومنین نے برداشت کیا ہوگا. لیکن بیوی عدالت کی خاص تاکید ہے اے ابو الحسن میرے چھوٹے لال حسین کا خاص خیال رکھیے گا. جو 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں مارا جائے گا. لو عزیزو امیر المومنین محدود افراد کی موجودگی میں جنازے کو لے کر گئے ہیں. نبی اعظم کے سپرد کیا ہے. حسب وصیت امیر المومنین قبر سیدہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اچانک کان میں آواز آتی ہے ابو الحسن میرا لال حسین پیاسا ہے. میں کہوں گا شہزادی آج آپ کو اپنے لال حسین کی اتہاس کا اتنا خیال. ارے سن 61 ہجری میدان کربلا یہی یتیم حسین غریب مادر حسین میدان کربلا میں شمر کا گند خنجر چلتا ہے. جناب زینب مدینے کا رخ کر کے آواز اے نبی خدا آپ پر تمہارے کے اسلام آباد سے نماز ہوگی. یہ میرا مادر ہے حسین جو خاتو موت میں قبضہ ہوا ہوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ منقلب إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أَرْضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَهِ بحق الصحراء وفيها وبعلها وبنيها والصرب المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم خدایا. ہماری عبادت قبول فرما. معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود ہمارے ایمان کو ہم سے راضی و خوش فرما. مرحومہ کو غروب درجات نصیب فرما. ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال کر دے.
ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے ملک کی جو شرپسند تنظیمیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا اس روئے زمین پر جس جگہ بھی، جس خطے میں بھی، جس کوشے میں بھی، عاشقان میں بھی آدم شہزادی کونین ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کے زندہ مریضوں کو شفا عاجل عاجل نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، علماء، افاضل، مؤمنین، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم جناب حضرت آیت اللہ عظمہ خامنئی محافظ کربلا جناب آیت اللہ عظمہ سیستانی سید القادمت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ کرے۔ معبود واسطہ محمد اور آل محمد کا اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما۔ اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے مدھب فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع کو آباد کر دے، ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما۔ اس منحوس عالمی وبا سے دنیا انسانیت کو بالعموم اور ہم موالیان امیر المؤمنین کو بالخصوص نجات کامل نصیب فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہمارے اعمال کو اصلاح بنا دے۔ یہ ایمان ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔